لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا ونبي الله ونبينا سيدنا ومولانا خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم اللهم صل على صل على محمد وآل محمد وعلى محمد محمد وعجل وعجل فرجهم. فرجه. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثمرہ دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، تمنائے زینب کبریٰ علیہ السلام، یعنی آپ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام. اپنی منزلت پہچانے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں فرش عزائے حسینی جیسا وہ مضبوط سہارا میسر ہے کہ جس کے ذریعے خداوند تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے خلق کیا ہے اس کام تک رسائی و کمال حاصل کر سکے. علم و معرفت اور کمال انسانی کے موضوع پر ہماری گفتگو گزشتہ 6 شبوں سے جاری ہے. ہم نے اس عنوان کو گزشتہ سالوں کے عشرے سے متصل کرتے ہوئے اس لیے ضروری سمجھا ایک مرتبہ پھر دوبارہ آپ کو اس فضا میں لے جاؤں جہاں ہم ویکینڈ سے پہلے تھے. میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آپ میرے طرز خطاب سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، مزاج سے بھی. تو جب مزاج آشنا لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے تو انداز مختلف ہوتا ہے.
اب بہت ممکن تھا اور تھا کہ ویکینڈ پہ بہت سارے ایسے کچھ عزادار مخاطب تھے، سامعین میں شامل تھے جو مسلسل نہیں سنا کرتے، تو دوبارہ اسی مزاج پر آ جائیں جو تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن مفید یقیناً بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے جتنی چیزیں اس کائنات میں خلق کی ہیں، ان تمام اشیاء کے اندر ہر شے کی خلقت کے وقت ایک کمال کو مد نظر رکھا ہے، ایک ہدف کو، ایک ٹارگٹ کو مد نظر رکھا ہے، اور ہر چیز اپنے اس کمال کی طرف گامزن ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ دریا اپنی روانی روک دے، ہوائیں چلنا رک جائیں، چاند سورج کا نکلنا رک جائے، پانی کا آسمان سے برسنا رک جائے، بادلوں کا دریاؤں سے پانی لے جانا رک جائے، کچھ نہیں رک رہا۔ اور نہ صرف رک نہیں رہا بلکہ اس نظام میں کوئی خلل نہیں آ رہا۔ کمال یہ ہے، جیسا کہ دیگر مقامات پہ آواز دی کہ یہ چاند سورج جو تم دیکھ رہے ہو بے حسبان، یہ ایک حساب کتاب، ایک کیلکولیشن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک کیلکولیشن ہے، اتنا پانی بادلوں کے ذریعے آسمان تک جائے گا اور اتنا پانی برسے گا۔ کمال ہے، ہدف ہے ہر شے کا، ہر چیز اپنے کام کو نہ صرف انجام دے رہی ہے بلکہ جیسا خدا چاہتا تھا ویسا انجام دے رہی ہے۔ سورج وقت پہ نکل رہا ہے، چاند وقت پہ نکل رہا ہے، سورج وقت پہ غروب ہو رہا ہے، پانی وقت پہ برس رہا ہے، ہر شے، حتی اس کائنات میں موجود ذرہ برابر کوئی کیڑا، کوئی انسیکٹ، کوئی حشرات الارض بھی جو موجود ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، اپنا کام پورا کر رہا ہے۔ صرف اور صرف یہ اشرف المخلوقات انسان ہے جو اپنے ہدف کو پہچان نہیں پا رہا اور اپنے مقصد کو پہنچ نہیں پا رہا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب تک کی ہماری گفتگو میں جو چیزیں واضح ہوئیں، ہم نے کل ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے بیان کی جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ فَأَحْبَبْتُ، پھر چاہا کہ پہچانا جاؤں، لکئی اعرف یا اعرف، فَخَلَقْتُ خَلْقًا، اس شناخت کے لیے، اس معرفت کے لیے میں نے انسان کو خلق کیا یا ایک مخصوص مخلوق کو خلق کیا، اور جتنی چیزیں خلق کی وہ سب کی سب مخلوقات انسان کے لیے خلق کی۔ یہ بھی ہم گزشتہ دنوں میں بیان کر چکے ہیں۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ بھی ہم نے بیان کیا کہ جتنی چیزیں بنائیں خداوند تعالیٰ نے، سخر لکم، خلق لکم، اس لکم سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ گویا انسان آج اگر اس دنیا کی کسی چیز کو، بلکہ کائنات کی کسی چیز کو تسخیر کر لے، اس تک پہنچ جائے، اس پر کنٹرول حاصل کر لے، تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے خدا کی پلاننگ کو اوور رول کر دیا یا اپنے بیریئر کو توڑ دیا یا اپنے فریم سے باہر نکل کے کوئی کمال کر دیا۔ نہیں نہیں، یہ بنایا ہی اس کے لیے تھا۔ خلق لکم، بنایا تمہارے لیے تھا۔ تم اتنی تاخیر سے یہاں تک پہنچے، یہ تمہاری مشکل ہے، ورنہ ہم نے تو جو پہلی مخلوق بنائی تھی اس کو یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ جب وہ خلعت ولایت و خلافت الہی کو پہن لے تو وہ مخلوق جو کہ عقل محض جسے ملک کہتے ہیں وہ اس کے لیے قابل سجدہ بن جائے۔ واہ، نعرہ حیدری یا علی
بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. اللہم اللهم صل صل علی على على محمد و محمد آل محمد وعجل فرجهم. غور فرمایا آپ نے، یہ دونوں مقدمے ذہن میں رہیں، ایک کہ خدا نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اور اب جب اس نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو باقی چیزوں کو خلق کیا انسان کے لیے۔ دیکھیں اب پہچانا جانا خدا کا، اگر خدا چاہتا، ساتھ رہیے گا، یہ بہت اہم نکتہ ہے اب تک کی گفتگو کا، اگر خدا چاہتا، جس طرح انسان پیدا ہونے میں مجبور ہے، جس طرح انسان بڑا ہونے میں، گروتھ کرنے میں، جسمانی طور پہ نشو و نما میں مجبور ہے، بالکل اسی طرح روحانی طور پہ بھی نشو و نما میں مجبور ہو جاتا، اس میں مشکل کیا تھی؟ لیکن خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ بالجبر اس کو کمال تک پہنچایا جائے، وہ یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا جائے۔ بہرحال خدا خلاق ہے، خدا خالق ہے، خدا حکیم ہے، وہ خود یہ چاہتا ہے فَأَحْبَبْتُ لِكَيْ أُعْرَفَ، یہ چاہا کہ پہچانا جاؤں، اور وہ پہچان اختیار کی بنا پہ ہو، جبر کی بنا پہ نہ ہو، اختیار کی بنا پر ہو۔ اس اختیار سے پہچانے، اور پہچاننے کے لیے اس کو ہم نے کچھ ظاہری چیزیں عطا کی، کچھ باطنی چیزیں عطا کی۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل ہشام فرجهم. امام کی بارگاہ میں آیا ہے۔ کچھ لوگ ہشام پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط تلفظ ہے، اصل عربی کا لفظ ہشام ہے، ہے کے نیچے کسرہ۔ ہشام امام کی بارگاہ میں آیا، آ کر سوال کرتا ہے کہ مولا، خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے کن چیزوں کو حجت بنایا ہے؟ امام جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، دو حجتیں ہیں تمہارے لیے، حجت ظاہرہ و حجت الباطنہ۔ حجت ظاہرہ ایک حجت ظاہری ہے اور ایک حجت باطنی ہے۔ کہ حجت ظاہری کیا ہے؟ کہ حجت ظاہری نبی، امام، کتاب، معجزہ ان کے ساتھ، ولی، یہ ظاہری حجتیں جو باہر موجود ہیں۔ اور حجت باطنی جو تمہارے پاس خدا نے تمہیں عطا کی ہے وہ ہے عقل، وہ ہے عقل، جس عقل کو ہم گزشتہ اشروں میں بحث کر چکے ہیں۔ بعض مقام پر وجدان کہا گیا، بعض مقام پر دل، قلب یا افئدہ کہا گیا، بعض مقام پر اسی حجت کو آپ کی روح کہا گیا۔ یہ حجت خدا نے آپ کو جس وقت عطا کی ہے، اس حجت کے ساتھ آپ آئے ہیں، اسی لیے تو حکم ہو رہا ہے فاقم وجہک لدین اللہ حنیفہ، پس اب اپنا رخ کر لو دین حنیف کی طرف۔ اگر عقل نہ ہوتی تو حکم کسے دیا جا رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ حکم خدا، دیکھیں یہ جبر و اختیار کا مشکل ترین مسئلہ میں آپ کے سامنے بہت آسان لفظوں میں بیان کروں۔ حکم کیا ہی وہاں جائے گا جہاں اختیار موجود ہو، جہاں اختیار نہ ہو حکم نہیں کیا جاتا، وہاں تو پھر خود بخود وہ کام انجام پا جائے گا، پھر مشکل کیا ہے؟ لیکن ہر حکم کا واجب، حرام، مستحب، مکروہ، یہ سلسلہ احکامات اس بات کی علامت ہے کہ تم مختار ہو، چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو، کرتے جاؤ گے تو اوپر بڑھتے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ پورے احکام فقہی، خداوند اس کی ضرورت کیا تھی کہ احکام فقہی بیان کیے جائیں؟ کہ دیکھو اس لیے کہ تم ایک باشعور مخلوق ہو، عقل کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ عقل کو رام رکھنے کے لیے، ساتھ رہیے گا، عقل کو شیطنت سے بچارے رکھنے کے لیے، عقل کو لگام کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ کچھ احکام اس کو ان بلٹ دیے جائیں، کچھ احکام ظاہر سے دیے جائیں۔ ان بلٹ کیا دیا؟ ان بلٹ یہ دیا فطری طور پہ، جسے کہتے ہیں فطرت حنیف، فطرت سالمہ، کہ سچائی اچھی ہے، حق اچھا ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، چوری بری بات ہے، شکر منعم جو نعمت دے اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، یہ عقلی طور پہ، فطری طور پہ دے دیا۔
بھائی کوئی شخص اس دنیا میں آپ کے گھر آ کے ایک نیاز کا ڈبہ دے تو آپ اسے شکریہ کر رہے ہیں، اور وہ پروردگار جس نے تمہاری خلقت سے پہلے تمہارے والدین کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی، اس کا شکریہ کون ادا کرے گا؟ تمہارے آنے سے پہلے تمہاری غذا کا انتظام کیا، اس کا شکریہ کون ادا کرے گا؟ تمہارے چلنے کے لیے تمہاری خلقت سے پہلے زمین تھی، اس کا شکریہ کون ادا کرے گا؟ تمہارے سانس لینے کے لیے پہلے آکسیجن موجود تھی، اس کا شکریہ کون ادا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر ادا کرتے رہو گے ہم اتنا تم کو بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ درود پڑھیے مل کے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ میں اب یہاں پر رکنا نہیں چاہ رہا، واپس پلٹ کے جبر و اختیار کی طرف آ رہا ہوں کہ نہیں، ہم تو مجبور ہیں، ہم یہاں کیونکہ آنے میں مجبور تھے۔ حضور آنے میں جو مجبور تھے اس کو تو عقل بھی تسلیم کر رہی ہے۔ جو اس وقت کا سب سے بڑا دہریہ ہو، ایتھسٹ، جو کسی چیز کو نہیں مانتا ہو، جو بگ بینگ پہ ایسا یقین رکھتا ہو کہ بس ایک دھماکہ وہ اور سب تخلیق و تعمیر ہو گیا، گرچہ دھماکے تعمیر کبھی نہیں کرتے، ہمیشہ تخریب کیا کرتے ہیں، یہ ہمیشہ تخریب کیا کرتے ہیں، چاہے وہ اسلام کے نام سے کیے جائیں، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے نیچے کیے جائیں۔ اور یہ جملہ یاد رکھیے گا حالات حاضرہ کے حوالے سے، چاہے جھنڈے کا رنگ سیاہ کر کے لا الہ الا اللہ رکھ دو یا سفید کر کے لا الہ الا اللہ رکھ دو، جب تک روح لا الہ الا اللہ سے دور رہو گے ہرگز وہ جھنڈا توحید کا پرچم نہیں ہو سکتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بہرحال آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے اس وقت میڈیا پر صرف جھنڈے کا رنگ ہی تو تبدیل کیا ہے۔ پہلے سیاہ جھنڈے پہ سفید رنگ سے لا الہ الا اللہ لکھا تھا، اب سفید جھنڈے پہ سیاہ رنگ سے لکھ دیا، لیکن جن کی نیتیں سیاہ ہو، اللہ اکبر، جن کی نیتیں سیاہ ہو، جن کے دل سیاہ ہو، وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، خدا ان کے دلوں پہ مہرے لگا دیتا ہے۔ لَهُمْ سَمْعٌ وَلَا يُسْمَعُ بِهِ، ان کے کان تو ہوں گے اس سے سنیں گے نہیں، ان کی آنکھیں ہوں گی اس سے حق نہیں دیکھیں گے، ان کا دل ہوگا لیکن نور سے خالی ہوگا۔ اور کمال یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں آ جائے نیتیں صاف لے کر تو ہو سکتا ہے وہ نابینا ہو چکا ہو، لیکن پھر ٹٹول کے کہے ارے محمد باقر ذرا میرا ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پہ لگاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ صورت کیسی ہے جس کے لیے میرے رسول نے بشارت کی تھی اور مجھے سلام پہنچانے کا کہا تھا۔ اللہ درود پڑھیے مل کے ایک مرتبہ محمد والے محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہم یہاں آ کیوں گئے اس کا ایک جواب میں نے کل بیان کیا تھا کہ ایک جواب تو شہودی ہے، قلبی ہے، کشفی ہے، کہ تمہیں خلق کیوں کیا؟ جب تم لذت زندگی محسوس کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا، اور پتہ چلے گا وہ کوئی بتائے گا نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ کسی کا بتانا اور ہے، خود کسی چیز کو پانا اور ہے، وہ بتانے سے نہیں پتہ چلے گا۔ کیونکہ دیکھیں علم دو طرح کے ہیں، ایک علم ہے حصولی جو حاصل کیا جائے ڈیفرنٹ ٹولز کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ڈیوائس کے ذریعے، یہ سب علوم وہ ہیں جو حصولی ہیں، ایکوائریبل ہیں، جن کو آپ حاصل کرتے ہیں۔ ایک علم کی فارم وہ ہے جو پائی جاتی ہے، کشف ہوتی ہے، جو ڈسکور ہوتی ہے ود ان یو، ود ان سیلف۔ کبھی کبھی، اب کیونکہ علمی بات ہے اس لیے میرے سامنے نوجوان طالب علم بھی موجود ہوں گے، اس طرح بیان کر دوں، دیکھو تمہارے جتنے وہ علم جو حصولی ہیں، حاصل کیے ہوئے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں، اگر ان کو تم اپنی ذات کا حصہ بنا لو، روزانہ وہ کام کرتے رہو، روزانہ کرتے رہو، تو پھر وہ مہارت بن جائے گی۔
پھر تمہیں اس کے لیے دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کیونکہ بہرحال اگر کوئی طالب علم اس وقت میرے سامنے موجود ہے تو علم حصولی بھی ایک وقت پہ حضوری بن جاتا ہے، پھر سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کو مثال دوں، آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 5۔ حضور آپ نے تو دیکھا ہی نہیں، کہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ ساتھ رہیے گا، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، میرا ہاتھ ہے، مجھے پتا ہے۔ کہ کب سے پتا ہے؟ کب سے پتا ہے؟ ہمیشہ سے تو نہیں پتا، جب پیدا ہوئے تھے جاہل تھے، قرآن نے مہر لگائی ہوئی ہے۔ وَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تمہیں کچھ علم ہی نہیں تھا جب ماں کے شکم سے آئے تھے۔ کہاں؟ میں نے سیکھا ہے، 1 2 3 4 5، ایک مرتبہ سیکھا، دوسری مرتبہ سیکھا، پھر دیکھا، دہراتا گیا، اب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح تمہارے سامنے جو چیز ہو دہرانے کے بعد تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور بتا دیتے ہو، اسی طرح خدا جس کو اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجے اسے اتنا علم دے کر بھیجتا ہے کہ اسے پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، وہ پھر بغیر دیکھے بیان کرتا ہے کہ تم نے وہ سوال تو کیا ہی نہیں جو تم سے پوچھا گیا تھا، تم پوچھ رہے ہو پردے کے پیچھے کون ہے، ہم تمہیں یہ بتائیں گے کہ تمہاری نسلوں میں آنے والا کون ہے۔ بلکہ نہیں، وہ خود امام نہیں دیکھتا، بلکہ اگر کوئی دھات کی تلوار اس حجت الہی کے ہاتھ میں آ جائے تو کہتے ہیں نا، ذوالفقار نسلیں دیکھ کر چلا کرتی تھی، وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ درود پڑھیے مل کے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل حیدری يا علي محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ اور کیا آپ نے یہ علم حصولی تھا، حاصل کیا ہوا تھا، پہلے سے تھوڑی پتا تھا 5 انگلیاں ہیں، لیکن کنٹینیو دیکھتے دیکھتے اتنا دہرایا گیا کہ وہ حضوری بن گیا۔ یہی سلسلہ امام کی اس حدیث کے ذیل میں دیکھے کہ جس وقت مولا متقیان نے اپنے لیے نہیں آپ کے لیے کہا کہ خلق اللہ شیعتنا من فاضل طینتنا، کہ خدا نے ہمارے شیعوں کو ہماری باقی ماندہ خاک سے تخلیق کیا ہے، اب یہ ذرے اپنے مرکز کی طرف نہ کھنچیں تو کہاں جائیں؟ اب ضروری ہے ان کے لیے کہ یہ کسی مقام پر ہو، کسی شہر میں ہو، کسی خطے میں ہو، جہاں یا حسین کہا جائے گا یہ لبیک یا حسین کہتے چلے آئیں گے۔ لبیک یا حسین ان کے وجود کی ذمہ داری ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک، کیونکہ مجبور ہیں، یہاں پہ مجبور ہیں، اور یہ جبر لطف خدا کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی پھول کھل رہا ہے، خوبصورت ہے، وہ اپنی خوبصورتی پہ مجبور ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو اس جبر پہ کوئی مشکل نہیں ہے؟ اگر کوئی بالجبر خوبصورت بن جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بالجبر منحوس رہ جائے تو اس پہ مشکل ہے۔ جس کو سائنس میں نیچرل سلیکشن کہا گیا، جو گزشتہ عشروں میں ہم بحث کر چکے ہیں، یہ نیچرل سلیکشن ہے، خالق کا انتخاب ہے۔ اب یہ انتخاب الہی نمائندہ الہی کے ذریعے ہوگا، یہی وجہ ہے وہ کسی خاک کو، ذرے کو چھو لے گا تو ابو ذر کر دے گا، اس کو یہ اختیار دیا گیا۔ تیسری دلیل جبر کے انکار کی، یہ بیان کر رہا ہوں بچوں، یاد رکھنا بیان کرنے کے لیے، تاریخ میں دیکھنا اٹھا کے کہ جابر کسے کہتے ہیں، ظالم کسے کہتے ہیں، ڈکٹیٹر کسے کہتے ہیں، اس کے سامنے کچھ بولا نہیں جا سکتا، کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا۔
جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو مجبور ہیں، اس کا خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ مختار نہ ہوتا تو خالق کل پر یہ سوال کیسے کر دیتا؟ اللہ، خود یہ سوال کر دینا، خود یہ سوال کرنا کہ ہم مجبور ہیں، اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ تم آزاد ہو۔ اگر تم آزاد نہ ہوتے تو تمہاری کیا مجال تھی؟ تمہاری کیا مجال تھی کہ تم خدا کے اوپر سوال کر سکو؟ خود تمہارا یہ سوال بیان کر رہا ہے کہ تم آزاد ہو۔ اب تم آزاد ہو کہ کس طرح اپنی عقل کے ذریعے حجت باطنی، واپس آ جائیں حدیث پر، ہشام کی حدیث پر، حجت باطنی، جس حجت باطنی کو عقل کہا گیا۔ دیکھیں ہمارا دین عقل کے مخالف نہیں ہے، لیکن صرف ڈیفینیشن آف عقل، ڈیفینیشن آف انٹلیکچولیٹی دین کے اندر کچھ اور ہے، مخالفین دین کے اندر کچھ اور ہے۔ دین یہ کہتا ہے العقل ما یعرف بہ خالقہ، عقل وہ ہے جس کے ذریعے اپنے خالق کو پہچانا جا سکے۔ عقل وہ نہیں ہے جس کے ذریعے خدا کی اطاعت سے سر کو پھیر لیا جائے، بلکہ عقل وہ ہے جس کے ذریعے خدا کے سامنے سجدہ کر دیا جائے۔ یہی تو وجہ ہے جو جتنا بڑا عقل مند ہوگا وہ اتنا بڑا عبادت گزار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس لیے خدا نے کہہ دیا ما عبد اللہ الا بالعقل، خدا کی عبادت ہوتی ہی نہیں ہے عقل کے بغیر۔ اللہ اکبر۔ خدا کی عبادت انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پہ اور مزید روشنی ڈالیں گے، لیکن بس آج یہاں تک سمجھ لیجئے کہ خدا کی عبادت عقل کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، بہرحال بزرگ تو جانتے ہیں، قرآن اور سنت دو چیزیں پیغمبر نے چھوڑی تھی اور دونوں کو ہم نے تھاما ہوا ہے۔ سنت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ یعنی ٹریڈیشن آف رسول، پاتھ وے آف رسول، حدیث کے ذریعے سے۔ حدیثوں کی ہماری 4 کتابیں ہیں، 4 امپورٹنٹ بکس آف شیعہ، جن کتابوں کا عربک ٹرم کتب اربعہ، یہ حدیث 4 کتابیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی اگر آپ ڈیجٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو یہاں بھی ہم 5 کتابوں کو ہی مانتے ہیں۔ 5ویں کتاب قرآن ہے اور باقی 4 کتابیں حدیث کی ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو غور فرمایا آپ نے، کتب اربعہ میں پہلی کتاب ہے کافی۔ کافی کے 3 حصے، اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی۔ دوسری کتاب ہے الاستبصار۔ تیسری کتاب من لا یحضرہ الفقیہ۔ ساتھ چل رہے ہیں نا؟ اب ان کتابوں کے اندر جو کافی پہلی حدیث کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب، فرسٹ چیپٹر، کتاب العقل۔ اللہ اکبر۔ ہماری تو حدیث کا آغاز بھی عقل سے ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے 2 حدیث قدسی دیکھی ہے آج تک، 2 حدیث قدسی جو کہ پیغمبر نے بیان کی۔ حدیث قدسی جو خدا کی بارگاہ سے کانسیپٹ آیا اور ورڈنگ پروفٹ نے انتخاب کیا، امام نے بیان کی، وہ حدیثیں کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ پھر ایک مقام پہ خدا پیغمبر کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے خدا نے عقل کو خلق کیا۔ بھئی اب پیغمبر کے قول میں تضاد نہیں ہو سکتا، تو ماننا پڑے گا جو عقل ہے وہی محمد ہے، جو محمد ہے وہی عقل ہے۔ یعنی عقل اگر پے کرے جسم میں آ جائے تو محمد بن جائے، محمد اگر صورت روحانی میں چلا جائے تو عقل بن جائے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ان اللہ خلق عقلا لیعرفہ، خدا نے اس لیے عقل کو خلق کیا۔ ہمارے عقل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے ذریعے، عقل کے ذریعے خدا کو پہچانا جائے۔ عقل کے ہی ذریعے
علم کو انالائز کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی علم کی ڈیفینیشن میں اگر آپ جائیں گے تو منطقی طور پر تو اس کی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر وہ چیز جو کسی کے ہونے کا یا اس کی خاصیت کا پتہ دے، انفارمیشن دے، اسے علم کہتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک مشکل ہے. آپ بچے کو باہر لے جائیں، اس کو آپ نے سائنس پڑھانی ہے اور اس کو ٹری دکھا کے کہیں بیٹا یہ ٹری ہے، تو آج کے بعد اس کے علم ہو گیا کہ واٹ از ٹری. کیا آپ ٹری کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم ہے؟ باہر جائیں کہ بیٹا یہ ٹری نہیں ہے، علم ہے. بڑے کے لیے مثال، بڑے کو لے کے گئے آپ اور آپ نے لے جا کر اس بچے کو کوئی عظیم چیز دکھائی، کوئی سائنس کا ایکسپیریمنٹ دکھایا، اور پھر اس کے بعد کہا بیٹا یہ علم ہے. علم نہیں تھا. باہر ایک چیز آپ نے کہا بیٹا گھڑی کیسے بنتی ہے، یہ علم تھا. تسبیح کیسے بنتی ہے، یہ علم تھا. خاک شفا کی خاصیت کیا ہے، 2 حدیثیں پڑھی آپ نے، یہ علم ہے. لیکن کیا یہ علم ہے؟ نہیں ہے. گویا علم ریئل ورلڈ میں پوائنٹیبل نہیں ہے. ساتھ رہیے گا. حقیقی دنیا میں علم قابل اشارہ نہیں ہے، بلکہ جو چیز باہر ہے اس کے بارے میں انفارمیشن جب انسان کے پاس آئے تو علم بنتی ہے. اس کا مطلب علم کا وجود خود انسان کے اندر ہے، اس کے باہر نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. باہر کوئی چیز علم نہیں ہے. جو چیز ہے میرے پاس آئے گی تو علم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے دماغ انسان میں، عقل انسان میں، قلب انسان میں کوئی ایسا پیرامیٹر لگا ہے کہ جو انفارمیشن باہر سے اس میں ٹرانسفر ہو، جب اندر آ جائے تو علم بن جاتی ہے. اس علم کو جب ارادہ کر کے عمل سے ظاہر کرنے لگو تو وہ آپ کی معرفت و یقین تک پہنچاتا ہے. اور یہ تمام علوم آپ کو اس خالق حقیقی تک پہنچاتے ہیں. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار دیگر صلوات. اللهم اللهم صل صل علی على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ تمام علم آپ کو یہاں تک پہنچاتا ہے کہ اس کا خالق کیا ہے. اب انشاءاللہ کل یہاں سے بات کریں گے کہ باہر جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو علم محدود ہے اور ذات خدا لامحدود ہے. تو اس محدود علم سے اس لامحدود خالق تک کیسے پہنچا جائے گا؟ سوال ہے. آج سوال کر رہا ہوں، کل تک سوچئے گا. بتصدق محمد و آل محمد انشاءاللہ جو جواب آپ کو اپنے اندر سے ملے گا وہ بھی ہوگا. ہو سکتا ہے اس سے مطابق کر جائے جو میں آپ کو بتاؤں. تو اس کا مطلب جو خارج میں ایگزسٹنگ چیزیں ہیں ریئل ورلڈ میں، ان کے بارے میں وہ انفارمیشن جو ریئل ہو. ساتھ رہیے گا. مثال کے طور پہ یہ لال ہے، اگر میرے دماغ میں یہ چیز آ جائے انفارمیشن اس گلاس کو دیکھ کے، تو یہ علم نہیں کہلائے گی کہ یہ ریڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ باہر ریڈ نہیں ہے. ساتھ رہیے گا. پھر علم کیا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے. تو یعنی جو چیز، جو انفارمیشن حقیقت سے مطابقت کر جائے وہ علم ہے. ساتھ رہیے گا. جو حقیقت سے مطابقت کرے وہ علم ہے، جو حقیقت کے خلاف ہو وہ جہل ہے. اب علی ابن ابی طالب کے اس جملے کو سنیے گا کہ مجھے ہر اس چیز کا علم ہے جو ہے، اور مجھے اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کوئی چیز وجود میں آئی ہے تو وہ ہمارے علم میں موجود ہے، اور اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو گویا وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی. بھئی شریک خدا کا علم ہے؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کل آدھے لوگ آج بہت مشکل بحث تھی، نہ آئے تو سوال کا آدھا جواب دے کے گزر جاؤں. شریک خدا ہے نہیں ہے نا، لیکن اس کا علم تو ہے، اس کی انفارمیشن تو ہے.
سوچئے گا کل اس پر بات ہوگی. تو یہ علم ضروری ہے کہ خارج میں حقیقت سے مطابقت رکھتا ہو. دیکھو عزیزوں، ہم نے کیونکہ اپنی عقل کے ذریعے خدا کو پہچانا ہے، اس لیے جس کی جتنی عقل ہے وہ اتنا ہی پہچان پاتا ہے، جتنا جس کی معرفت ہے وہ اتنا پہچان پاتا ہے. علم وہ انفارمیشن جو باہر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے، معرفت وہ چیزیں جو اینالائز کرنے کے بعد نتیجہ نکل رہی ہیں جو پھر قابل تردید نہیں ہیں، وہ انفارمیشن جو خارج سے تطبیق پا جائے. میرے پاس موجود وہ انفارمیشن جو خارج سے تطبیق پا جائے، سیکنڈ ہو جائے، سیم ہو، اپروو ہو جائے، ریئلٹی رکھتی ہو، وہ چیز معرفت بن جاتی ہے. فَخَلَقْتُ خَلْقًا لَكَيْ أُعْرِفَ، ہم نے اس خلق کو بنایا تاکہ پہچانے جائیں. اب جب عبادت ہوگی تو علم کی بنیاد پر ہوگی، جہل کی بنیاد پر نہیں ہوگی. اور پھر کمال یہ ہے جیسے جیسے تم ترقی کرتے چلے جاؤ گے تمہارا علم بڑھتا چلا جائے گا، جہالت ختم ہوتی چلی جائے گی. جب تک تم دنیا میں تھے، ساتھ رہیے گا، بد نتیجہ دے رہا ہوں آج کی گفتگو کا، جب تک تم دنیا میں تھے تم سمجھ رہے تھے تمہارا وجود حقیقی ہے، سب کچھ اس کے لیے کیا جائے. تمہارا گھر حقیقی ہے، سب کچھ اس کے لیے کیا جائے. تمہاری یہ زمین حقیقی ہے، سب کچھ اس کے لیے کیا جائے. تمہارا نام حقیقی ہے، سب کچھ اس کے لیے کیا جائے. لیکن جب تم نے کمال کی منزلوں کو طے کرنا شروع کیا، اب منزل کمال کو ایسے سمجھیں، دوبارہ اسی مثال کی طرف، وہ پلین کا سفر جو آپ کر رہے ہیں گزشتہ 2 دنوں سے، جیسے جیسے زمین سے جہاز نے اوپر اٹھنا شروع کیا تو آپ نے نیچے کیا دیکھا کہ یہ سب چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. وہ جو آپ کی بہت بڑی گاڑی تھی وہ سمٹ کے چھوٹی ہو گئی، وہ جو بہت بڑا گھر تھا وہ سمٹ کے چھوٹا ہو گیا، اور گویا ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئے جہاں پہنچ کے پوری دنیا کچھ نہیں دکھ رہی. ساتھ رہیے گا، اب کچھ نظر نہیں آ رہا، صرف بلندی ہو، فضا ہو، خلا میں اگر دکھ رہا ہے تو ایک ایسا تصور جس کی نہ تصویر ہے، جس کی نہ شکل ہے، جس کا نہ رنگ ہے، جس کا نہ ذائقہ ہے، صرف ایک احساس ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب نیچے رہ گیا. جیسے جیسے اوپر آتے گئے سب چیزیں ختم. میرا گھر وہ تو دکھ ہی نہیں رہا، ہم اسی کے لیے لڑ رہے تھے. میری گاڑی وہ تو دکھ ہی نہیں رہی، اس کے لیے غصہ تھا، اس کے لیے غرور کر رہا تھا کہ لمیٹڈ ایڈیشن ہے. میرا نام اتنا بڑا لگایا ہوا تھا گھر کے باہر، نیم پلیٹ، وہ تو دکھ ہی نہیں رہی. جیسے جیسے اوپر چلے جاتے جاؤ گے دنیا کی چیزیں ہیچ ہوتی چلی جائے گی. اور پھر خدا کا نمائندہ نہج البلاغہ میں خطبہ متقین سیمن نمبر 115 میں کہتا نظر آئے گا کہ دیکھو اعظم اللہ فی عیونہم فصغر ما دونہم. اس خدا کے جو متقی بندے ہیں نا، ان کی نگاہوں میں خالق اتنا بلند ہے کہ خدا کے سوا جو کچھ ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے. اللہ، واہ 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 واہ، نعرے حیدری. یا علی پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس لیے کہ وہ اتنا بلند ہو گیا اسے اب نیچے کچھ دکھ ہی نہیں رہا. اب اسے نیچے کی جو چیزیں وہ بے وقعت دکھنے لگی، اور اب اسے احساس ہوا کہ میری رینج کیا ہے. اب اسے پتا چلا کہ میرا کمال کتنا ہو سکتا ہے. بس یہ جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ سفر میں تمہارے لیے سب سے زیادہ ہنٹس ہیں خدا کو پہچاننے کے، سب سے زیادہ اشارے ہیں. چاہے وہ سفر زمین کا ہو، چاہے وہ سفر آسمان کا ہو، چاہے وہ سفر دریا کا ہو. دریا کے سفر پہ جا رہے ہیں، کس طرح غور کرنے کی ضرورت ہے. بس کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. بس
امام رضا علیہ السلام کو مامون نے دربار میں بلایا اور بلا کر پوچھا یہ بتائیے یہ سب سوال کر رہے ہیں کسی کو جواب نہیں مل رہا، سارے مذہبوں کے عالم بیٹھے ہیں کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تھے تو آسمان کہاں سے پھٹا تھا جو وہ چلے گئے تھے؟ امام نے کہا کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟ کہ جب کشتی آگے بڑھتی ہے پانی پھٹتا ہے، کہاں پھٹتا ہے؟ کہ بعد میں مل جاتا ہے، کہ مل جاتا ہے کہ نہ اس کے پھٹنے سے پہلے نشان ہوتا ہے نہ ملنے کے بعد نشان ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سفر میں نشانیاں ہیں، یاد رکھو سفر میں نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ اگر رکھے رہو گے تو تمہیں علم آتا رہے گا، پھر جب انسان کمال پر جائے گا پھر دنیا کی چیزیں بیکار لگے۔ زندگی یہی تو ہے، سکسیسفل لائف کیا ہے؟ ایک 600-800 میٹر کا گھر، 2-3 اچھی گاڑیاں جو گھر کے باہر کھڑی ہوں، 2-3 بچے، 4-5 بچے، بس ایک اچھا نام، اچھا بینک بیلنس، اچھی سیلری، یہ ہے زندگی، یہی ہے نا زندگی۔ لیکن جب اتنی بلندی پہ جا کے دیکھا جائے تو پھر کہے گا نہیں زندگی یہ نہیں ہے، یہ سب چھوڑ کے بھی اوپر میں زندہ ہوں، اس کا مطلب حیات کا تعلق مجھ سے ہے، اس کا مطلب حیات کا تعلق مجھ سے ہے جو میں اتنی بلندی پر آ گیا۔ پھر جب پوچھا جائے گا حیات ختم ہو جائے تو وہ ہے موت، اور پھر اگر ایسی عمر کے حصے میں پوچھ لے کوئی کہ جہاں خواب حقیقت سے زیادہ سہانے لگتے ہوں کہ موت کو کیا سمجھتے ہو، اور وہ جوان کہے کہ احلی من العسل، شہد سے شیرین، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کمال پر ہے۔ اللہ بس عزیزو، میرے جوان توسل کریں قاسم بن حسن کی ذات سے کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس نونہال حسن مجتبیٰ کا کہ ہمیں یہ شعور حیات عطا فرما کہ ہمارے لیے موت کی چاشنی، موت کی مٹھاس شہد سے زیادہ بڑھ جائے، یہ دعا فرمائیے۔ عجیب وقت ہے، کربلا سے 10 سال پہلے 28 صفر سن 50 ہجری، مدینۃ الرسول، خانہ علی ابن ابی طالب زہرا کا گھر، اہل بیت کا گھر، اور اس گھر میں ایک مسموم، ایک زہر آلود شخصیت کہ جس کو زہر دے دیا گیا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں۔ ہاں، میرے مولا حسن مجتبیٰ کو زہر آلود غذا کے ذریعے زہر دیا گیا، یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا۔ امام حسن علیہ السلام کثیر الاولاد ہیں، سب بچوں کو جمع کیا ہے، ایک ایک کر کے سب سے خدا حافظی کی جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے مولا آپ کے بھائیوں کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ حسن کے پہلو میں حسن کے بھائی بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں۔ حسین نے ایک مرتبہ دیکھا حسن کا جگر کٹ کٹ کے گرتا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ حسین نے گریا شروع کیا، ارے بھیا یہ آپ کی کیا حالت ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہوگی اس عالم میں۔ حسن نے دیکھا، کہا حسین میرے قریب آؤ، بھیا حسین قریب آؤ، اور قریب بلا کر فرمایا لا یومک کا یومک ابا عبداللہ، ارے حسین تجھ جیسا دن کسی پر نہیں آنے والا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ،
تو جیسا دن کسی پر نہیں آنے والا. بس ایک ایک سے خدا حافظی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ آخری مرحلہ آیا کہ جب حسن نے سب کو باہر بھیج دیا، حسن اکیلے موجود ہیں تاکہ خالق حقیقی کو اپنی جان سپرد کر سکیں. ایک مرتبہ زوجہ کو بلایا، اے فروا، اے ام فروا، ادھر آؤ، ذرا قاسم کو لے کر آنا. قاسم کو لے کر آنا. 2 یا 3 سال اس بچے کی عمر ہے، کیونکہ حمید بن مسلم روز عاشور یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمہ حسین سے جیسے کوئی چاند نکلا چلا آ رہا ہو، اور ملم یدر حد البلوغ، اور ابھی وہ بچہ حد بلوغ کو نہیں پہنچا تھا. یہ حمید بن مسلم کی روایت. تو گویا ابھی حضرت قاسم کی عمر 2 یا 3 سال ہے. قاسم کو بلایا، حسن نے چومنا شروع کیا. بچہ ہے، مجھے نہیں پتا اگر 2-3 سال کا بچہ باپ کا کٹا ہوا جگر تشت میں پڑا دیکھے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن تاریخ نے، روایت کے جملے ہیں، امام حسن نے قاسم کو چومنا شروع کیا. مجھے نہیں معلوم بدن کے کس کس حصے کو چوما. اللہ اکبر. چومنا شروع کیا، اور پھر ایک مرتبہ ایسے جیسے امام کچھ تلاش کر رہے ہیں، بستر کے دائیں طرف دیکھتے ہیں، سرانے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک تحریر نکال کر اس کو تعویذ بنا کر قاسم کے بازو پر باندھ دیا. بس ساتھ رہیے گا. قاسم کے بازو پر باندھ دیا. مولا طاقت دے کہ میں یہ مصائب کی روایات پڑھ سکوں. یہ تعویذ قاسم کے بازو میں بندھا ہے. بیٹا اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا. کوئی سخت وقت آ جائے، جب شدید مشکل میں پھنس جاؤ، پریشان ہو جاؤ، تو اس کو کھول لینا، اس میں حل موجود ہوگا. بچے نے بات سمجھ لی، ماں نے سن لیا، بچہ موجود ہے، زندگی گزر رہی ہے. لیکن حسین جیسا چچا موجود ہے، حسین جو کہ کوفے کے یتیموں کو دیکھتا تھا، مدینے کے یتیموں کو دیکھتا تھا، اپنے بھائی کے یتیم کو کیسے پریشان دیکھ سکتا ہے؟ ارے عباس جیسا چچا موجود ہے، قاسم کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ یہ تو قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ ہوتے ہوتے شب عاشور آ گئی. بس عزیزو، چند جملے شب کے حوالے سے. شب عاشور آ گئی، اور جب ایک مرتبہ ایک مہلت طلب ہو گئی ایک شب کی. اب حسین نے کاغذ کھولا ہے اور محضر نامہ بتا رہے ہیں، محضر نامہ ہے، اور اس میں شہداء کے نام لکھے ہیں. حبیب، اس میں تمہارا نام موجود ہے، اس میں تمہارا نام موجود ہے. مسلم، اس میں تمہارا نام موجود ہے. انس بن مالک یا مالک بن انس، مسن ترین، سب سے بزرگ، سب سے عمر رسیدہ شہید ہے کربلا کا، جن کے لیے ظاہراً کہتے ہیں کہ بھووں پہ کپڑا باندھ لیا تاکہ بھویں آنکھوں پر نہ آئے، سامنے نظر آتا رہے، اور اس کے بعد جا کر جنگ کی. واہ رے حسین، تیرے کیسے کیسے چاہنے والے، تیرے کیسے کیسے عاشق، ایک ایک کا نام محضر نامے میں بیان ہو رہا ہے. قاسم موجود ہیں. حسین نے خدا معلوم سب کے نام لیے اور کچھ نام بچا لیے. قاسم ایک مرتبہ اٹھے اور کہا، چچا جان، کیا ہمارا نام موجود نہیں؟ شاید حسین توجہ دلانا چاہتے ہوں کہ اگر نام نہ لوں تو یہ بچہ کیا کہتا ہے. کہا، بابا، چچا جان، کیا ہمارا نام نہیں ہے؟ کہا، بیٹا قاسم، تم تو میری جان ہو، ارے تم میرے بھائی کی نشانی ہو. بیٹا یہ بتاؤ کہ تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ وہ موقع ہے جب قاسم نے کہا، امی، الموت عندی احلی من العسل، موت تو ہمارے نزدیک شہد سے شیرین ہے. اور کیوں نہ ہو، جس موت کے بعد بابا حسن مجتبیٰ کو دیکھیں، جس موت کے بعد علی مرتضیٰ کو دیکھیں، ارے جس موت کے بعد دادی سیدہ زہرا کو دیکھیں، وہ موت کیسے شیرین نہ ہو. کہاں بیٹا قاسم، تمہارا نام بھی محضر نامے میں موجود ہے. اب مجھے نہیں پتا، مولا جانے اس کی حکمت کیا تھی. اسی روایت کے آگے، بہار میں روایت ہے، اسی روایت کے آگے کے جملے ہیں کہ امام نے کہا، قاسم
تم بھی ہو اور اسی محضر نامے میں تمہارا بھائی عبداللہ ہے، علی اصغر بھی ہے، مجھے نہیں پتا حسین نے یہ کیوں کہا، لیکن شاید اس لیے کہہ دیا ہو تاکہ قاسم کو احساس ہو کل کیسا دن آنے والا۔ ایک مرتبہ قاسم کے چہرے کا رنگ اترا، کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے جو علی اصغر کو مار دے؟ کہا نہیں، علی اصغر کو ہم لے کے جائیں گے۔ میں کہوں گا قاسم خیموں میں تو جب داخل ہوں گے تب نہ حسین ہوں گے نہ علی اصغر ہوں گے، صرف خیمے جلیں گے اور بچے اس بیاباں میں بٹے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ روز عاشور آیا، دن طلوع ہوا، ایک ایک کر کے اصحاب روانہ ہوتے رہے۔ اصحاب کے بعد بنی ہاشم جا رہے ہیں۔ اچھا، امام حسن کے 2 بیٹے اور شہید ہوئے ہیں، بعض روایات میں 4 بیٹے اور شہید ہوئے، لیکن کیا کمال تھا اس قاسم بن حسن کا، شاید اس لیے کہ کہتے ہیں اتنا حسین تھا حسن کا یہ نونہال کہ حسین کہتے تھے قاسم کو خیمے میں رکھا کرو۔ اللہ اکبر، قاسم کو خیمے میں رکھا کرو، دشمنوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ بس قاسم کبھی دائیں جانب سے آتے ہیں، چچا آپ نے کہا تھا محضر نامے میں میرا نام ہے، ہمیں عزت دے دیجئے، کہا بھی وقت نہیں آیا۔ پھر دوبارہ آتے ہیں، کہا بھی وقت نہیں آیا، یہاں تک کہ نوجوان بچہ پریشان ہو گیا، خیمے کے گوشے میں بیٹھا ہے۔ اب یہاں سے روایت سنیے، علامہ مجلسی بیان کر رہے ہیں، یہ بچہ خیمے میں بیٹھا ہے، اس خیمے میں اپنے گھٹنوں میں سر کو ڈال کے قاسم نے رونا شروع کیا۔ اللہ رے کمال و معرفت امام، کہاں ملیں گے ایسے جو اس طرح شہادت کا شوق رکھتے ہو؟ ماں قریب آئی، ارے میرے بچے کے زبان پہ گریہ کر رہا ہے، کہا چچا اجازت نہیں دے رہے، بار بار پوچھتا ہوں، بہت سخت ہے، اب وقت نہیں رہا۔ ایک مرتبہ یہاں سے آغا شستری کی روایت ہے، اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ آج یہ تعویذ آپ کے سامنے قرات کر رہا ہوں۔ آغا شستری لکھتے ہیں، قاسم نے کہا اماں میرے بازو میں تعویذ، بابا نے کہا تھا کبھی مشکل آ جائے تو کھول لینا، تعویذ نکالا گیا۔ ایک مرتبہ تعویذ کو کھول کے دیکھا، قاسم نے دیکھا، یا ولدی قاسم اوسی کا انکا اذا رأیتا امک الحسین علیہ السلام فی کربلا وقد احاطت بہی الاعداء فلا تترک البراز والجہاد لأعداء اللہ ولأعداء رسولہ ولا تبخل علیہ بروحک وکلہانک عن البراز آدہ لیازن لکا فی البراز تحزی فی سعادت الابدیہ۔ بس یہ جملہ پڑھا، ایک مرتبہ خوشی سے بلند ہوا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا لکھا ہے؟ کہا بابا نے لکھا ہے میرے بچے قاسم تجھے وصیت کر رہا ہوں کہ جب تم دیکھو تمہارے چچا کو اشقیاء چاروں طرف سے گھیر لیں، وہ خدا کے دشمن ہوں، وہ رسول کے دشمن ہوں، اور ان کا گھیرا تنگ ہوتا جائے، ہرگز جہاد سے دور نہ رہ جانا، ڈرنا نہیں بیٹا، اپنے امو پر فدا ہو جانا، اور یہ رقعہ لے جا کر حسین کو دے دینا، لیازن تاکہ تمہیں اذن مل جائے سعادت ابدی کا۔ اللہ اکبر، جملہ یاد رکھیے گا، سعادت ابدی کی اجازت مل جائے۔ بس قاسم دوڑ کے پہنچے، چہرے پہ خوشی نمایاں ہے۔ حسین نے دیکھا یہ بچہ جو ابھی رو رہا تھا اب اس طرح کیسے مسکرا رہا ہے، کہا بیٹا قاسم کیا ہوا؟ کہا چچا جان اب وہ سفارش لایا ہوں کہ آپ رد نہیں کر سکتے۔ حسین نے دیکھا کاغذ کو، کہا کیا ہے؟ کہا بھائی کی تحریر۔ ارے حسین نے چوما
آنکھوں سے لگایا، حساس جملہ حوالے کر رہا ہوں، خدا معلوم دو بھائیوں میں زندگی میں کیا کیا وقت گزرے ہوں گے، حسین کو کیا کیا یاد آ گیا ہوگا، کبھی نانا کے زانوں پہ بیٹھنا، ارے کبھی ماں کے ساتھ چادر تطہیر میں آ جانا، کبھی مباحث، کیا کیا منظر نہ ہوں گے جو حسین کی نگاہ میں گھوم گئے ہو۔ حسین نے گریہ شروع کیا اور اتنا گریہ کیا قاسم گلے لگ جاؤ، آئے زینب فائتی دل بالصندوق، وہ صندوق لے آؤ، صندوق کھولا، قاسم کے سر پہ حسن کا امامہ بہت بڑا تھا، کھول کے باقی شانے پہ رکھ دیا، قاسم کی ابا، قاسم کا لباس پہنایا، بچے کو ودا کیا، اور دیکھتے جاتے ہیں ایک مرتبہ قاسم جب چلے ہیں تو قاتل قاسم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بچے کا لباس اس کے بدن سے بڑا ہے، ابا بدن سے بڑی ہے، امامہ سر سے بڑا ہے، میں نے غور کیا تو وہ کہہ رہا تھا انا سبت الرسول، ارے میں رسول کا پوتا، میں علی کا بیٹا، مجھے پہچان لو، میں حسن کا بیٹا قاسم، تم نے میرے امو کو بھیڑیوں کی طرح گھیر لیا، تم اسے تنہا سمجھتے ہو، میں قتال کروں گا۔ بچہ لڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ عمر سعد نے شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور ابھی اس کے سر پر ضرب مار دو، وہ مہلت ڈھونڈ رہا ہے، قاسم کے پاس نہیں جا پا رہا، خدا معلوم قاسم کیسے جنگ کر رہے تھے کہ قاتل قریب نہیں آ پا رہا، یہاں تک کہ ایک تلوار، ساتھ رہیے گا، ایک تلوار کی ضربت ہے جو قاسم کے سر پہ لگی ہے، میں کہوں گا قاسم تمہارے جد علی کے بھی ایک ضربت لگی تھی، لیکن ہاں اس ضربت کے بعد قاسم گھوڑے سے زمین پر آ گئے، السلام علیکہ یا اماں، چچا آپ پر سلام، تاریخ کے جملے ہیں، پھر سنیے روایت کے جملے، فجال حسین قبل قبا، حسین اتنی تیزی سے آئے جیسے شکاری باز اپنے شکار پر جھپٹے، اور قاسم کے پاس نہیں گئے، بس ساتھ چند جملے سن لیجئے، قاسم کے پاس نہیں گئے، حسین نے تلوار نکالی، قاسم کے قاتل کے پیچھے دوڑے، اللہ اکبر، قاتل قاسم کے پیچھے دوڑے، اس کو مارا، وہی مارا، اور مار کے پلٹے تو فوجیں دوڑ رہی تھی، قاسم پکار رہا تھا، کچھ نظر نہ آ رہا تھا، وہی نما، اور جب خاک بیٹھی حسین نے دیکھا ایک بدن ہے جو ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے، حسین قریب آئے، واحد موقع جو میں نے مقتل میں دیکھا، حسین نے دیکھا ایک مرتبہ ان لاش کے ٹکڑوں کو اور کہا بیٹا قاسم، چچا پہ بہت سخت ہے کہ بھتیجا پکارتا رہے اور میں مدد نہ کر سکوں، اور جب پہنچوں تو کچھ نہ بچے، بدن منتشر ہو گیا، حسین کو غش آ گیا، واہ قاسمہ واہ حسن، بدن کو جمع کیا، ایک مرتبہ بچن جملے، قاسم کے بدن کو اٹھانا چاہا، علامہ شوستری لکھتے ہیں فقطع قطعت، ایک حصہ گر گیا، اللہ، ایک حصہ بدن کا جدا ہوا، دوسری جانب سے تھاما، دوسرا حصہ، ارے یہاں تک کہ ابا کا دامن پھیلایا، قاسم کا لاشا جمع ہوا، اب جو حسین خیمے کی طرف آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ ماں باہر آ کر دیکھتی ہے، ارے میرا قاسم کہاں، حسین زبان سے کچھ نہ کہہ سکے، بس اس طرح سے کہ گٹری لا کے رکھ دی، اب آ کے دعوت کھول دیے، یہ تیرا قاسم، اللہ، اللہ لعنت اللہ